CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں اچانک سردی میں اضافے اور شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں اچانک سردی میں اضافے اور شہر میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی موسمی بیان جاری کیا گیا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ بدھ کی دوپہر سے ٹورنٹو میں درجہ حرارت میں اچانک کمی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے موسم کا ایک خصوصی بیان جاری کیا ہے کیونکہ جنوبی انٹیریو سے سرد محاذ کی طرف بڑھنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں بدھ کی دوپہر کے قریب شروع ہونے کی توقع ہے، جو دوپہر کے وقت جھڑپوں یا برف کے چھروں میں بدل جائے گی۔ درجہ حرارت تیزی سے گر جائے گا۔ رات تک 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے -7 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اچانک کمی برفیلی سطحوں کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ دن بھر درجہ حرارت جمنی کے نشان سے نیچے گر سکتا ہے۔ سڑک کے بدلتے حالات کے ساتھ اپنی ڈرائیونگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دوپہر اور شام بھر میں تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے اور بدھ کی رات تک ان میں نرمی کی توقع ہے۔ جمعرات کو درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ جمعے اور ہفتے کے آخر میں پارا واپس اوپر چڑھ جائے گا۔ اتوار کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے۔ کینیڈین وزراء نے متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں گھروں کی تعمیر کے نئے طریقوں سمیت اہم منصوبے شامل ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے وفاقی وزراء کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں گھروں کو تیزی سے تعمیر کیا جائے گا اور پوری معیشت میں مسابقت اور استطاعت میں بہتری آئے گی۔ کینیڈا وزراء نے متعدد اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں گھروں کی تعمیر کے نئے طریقوں کی تحقیق کے لیے فنڈنگ انضمام کے لیے لین دین کے سائز کی حد کو برقرار رکھنا اور تحقیقی تجاویز کے لیے کال جاری کرنا شامل ہے، جو کہ استعداد کو مضبوط کرے گی اور قیمت کی شفافیت کو بہتر بنائے گی۔ ہاؤسنگ کے وزیر شان فریزر نے کہا کہ وفاقی فنڈ میں $123 ملین، جو رقم پہلے اعلان کی گئی تھی، کو ملک بھر میں 8 گھر بنانے والوں کے ساتھ سودے کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک حکومتی بیان میں کہا گیا ہے کہ فنڈنگ کا استعمال گھروں کی تعمیر کی تکنیک کی اگلی نسل کو تیز تر بنانے، تیار کرنے، جانچنے اور ہموار کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ $123 ملین لبرل حکومت کے افورڈیبل ہاؤسنگ انوینشن فنڈ سے آ رہے ہیں، جو 2016 میں 6 سالوں کے دوران $208.3 ملین کے بجٹ کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ 2022 تا 2023 میں لبرلز نے اضافی 6 سالوں میں $550.8 ملین کے ساتھ فنڈ کو سب سے اوپر رکھا۔ جدت، سائنس اور صنعت کے وزیر فرانسوا فلپ چیمپئن نے اس دوران اعلان کیا کہ ان کے محکمے نے کینیڈین صارفین کو تحفظ اور بااختیار بنانے کے منصوبوں کے لیے تجاویز کے لیے کال جاری کی ہے۔ چیمپئن کا محکمہ ایسے منصوبوں کو فنڈ دینے کی کوشش کر رہا ہے جو صارفین کو آپشنز کو بہتر طور پر سمجھنے اور اپنے خاندان اور بجٹ کے لیے بہترین انتخاب کرنے کو یقینی بنا کر کینیڈینز کو گروسری کی مہنگائی میں کمی میں مدد فراہم کریں گے۔ کینیڈا میں فوڈ بینک اور خیراتی ادارے 2024 میں مانگ میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ 1/3 سے زیادہ پہلے ہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں لوگوں کو دور کرنا پڑے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں فوڈ بینک اور خیراتی ادارے 2024 میں مانگ میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ 1/3 سے زیادہ پہلے ہی رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں لوگوں کو دور کرنا پڑے گا۔ کینیڈا کی سب سے بڑی فوڈ ریسکیو آرگنائزیشن کے سالانہ ہنگری فار چینج کے مطالعے کے مطابق ملک بھر میں مانگ میں 18% اضافہ متوقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2024 میں پہلی بار 1 ملین سے زیادہ کینیڈین فوڈ چیریٹی پروگراموں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ فوڈ ریسکیو آرگنائزیشن کے CEO لوری نکیل نے کہا، کینیڈا میں لوگ خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فوڈ چیریٹی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جو زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک آخری حربے کے طور پر آتا ہے۔ خوراک کی خیراتی تنظیمیں موجودہ مانگ کو پورا کرنے کے لیے پہلے ہی جدوجہد کر رہی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو لوگوں سے منہ موڑنے اور مدد کے لیے بڑھتی ہوئی انتظار کی فہرستوں میں اپنا نام شامل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہمارے نظام دباؤ میں جھک رہے ہیں۔ ٹورنٹو میں مانگ میں مزید 30% تک اضافے کی توقع ہے۔ بہت سے کلائنٹس کے لیے بلوں یا گروسری کی ادائیگی کرنا ایک مشکل انتخاب ہے۔ فوڈ بینک اور غیر منافع بخش ادارے وسائل کے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے بے مثال مانگ کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی تنظیموں کو کلائنٹس کو ہٹانے یا انتظار کی فہرست میں ڈالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ نکیل نے کہا، فوڈ چیریٹی خوراک کے عدم تحفظ کا پائیدار حل نہیں ہے، یہ ایک زخم کے لیے ایک بینڈ ایڈ ہے۔ ابھی سے ہمیں خوراک کی عدم تحفظ کی وجہ کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف علامات کا۔ ایسے حل جو غربت کو دور کرتے ہیں اور فوری ریلیف فراہم کرتے ہیں، ان کی سخت ضرورت ہے۔
صدر جو بائیڈن جنہیں دوسری بار صدارتی انتخاب میں منظوری کے لیے اگرچہ کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے مگر مشیگن میں مشکلات کا خطرہ درپیش ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صدر جو بائیڈن جنہیں دوسری بار صدارتی انتخاب میں منظوری لینے کے لیے اگرچہ کسی بڑے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے مگر مشیگن میں مشکلات کا خطرہ درپیش ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ریاست مشیگن میں ڈیموکریٹک صدارتی پرائمری انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی، لیکن نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں غزہ پر اسرائیل کی جنگ کی حمایت پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مشیگن، جہاں عرب نژاد امریکیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، غزہ میں اسرائیلی جنگ کے حوالے سے پالیسی پر یہاں کے ڈیموکریٹس اور خصوصاً عرب امریکیوں میں خاصی ناراضگی موجود ہے۔ ایڈیسن ریسرچ کے مطابق ابتدائی گنتی میں بائیڈن کو ڈیموکریٹک ووٹروں میں 79% حمایت حاصل تھی، جبکہ 16% شہریوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ 27 فروری کے پرائمری انتخابات کے موقع پر سرگرم کارکنوں کی مشیگن کے رہائشیوں نے احتجاج کے طور پر جو بائیڈن کو غیر پابند ووٹ دینے کی اپیل کی گئی تاکہ جو بائیڈن پر اسرائیل سے متعلق پالیسی کے سبب دباؤ ڈالا جا سکے اور انہیں فوری جنگ بندی کے لیے مجبور کریں۔ مشیگن میں ڈیموکریٹک صدارتی پرائمری انتخابات میں 14% ووٹوں کی گنتی کے ساتھ 20,000 سے زائد لوگوں نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے بائیڈن کے خلاف احتجاجاً غیر پابند ووٹ دیا۔ اندازے کے مطابق اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست میں ریپبلکن صدارتی پرائمری الیکشن میں بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کی۔ ٹرمپ کی جیت کے بعد وائٹ ہاؤس میں ان کے امیدوار بننے کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مد مقابل نکی ہیلی دوسرے نمبر پر رہیں۔ ایڈیسن ریسرچ کے مطابق ریپبلکن ووٹرز میں ٹرمپ کو نکی ہیلی کے 32% کے مقابلے میں 64% حمایت حاصل تھی۔ مشیگن کے آنے والے 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، جہاں بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان دوبارہ سخت مقابلہ متوقع ہے۔ یاد رہے کہ سال 2020 کے انتخابات میں مشیگن میں جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو محض 2.8% پوائنٹ سے شکست دی تھی۔ روس تنازع پر یوکرینی صدر زیلنسکی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز سے مدد مانگ لی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس تنازع پر یوکرینی صدر زیلنسکی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عبدالعزیز سے مدد مانگ لی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوکرینی صدر کو یقین دلایا کہ مملکت کی جانب سے بحران کو حل کرنے اور امن کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری رکھیں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اپنے مختصر دورے پر سعودی عرب پہنچے، جہاں انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان سمیت دیگر سعودی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا ریاض پہنچنے پر کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رائل ٹرمینل پر نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز، وزیر مملکت ڈاکٹر مسعد بن محمد الایوان، ریاض کے میئر شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز بن عیاف، یوکرین میں سعودی عرب کے سفیر محمد المظہر الجبرین اور دیگر سعودی حکام نے استقبال کیا۔ بعد ازاں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور یوکرین اور روس تنازع کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر یوکرینی صدر نے ولی عہد سے تنازع کو حل کرانے کی درخواست کی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوکرینی صدر کو یقین دلایا کہ مملکت کی جانب سے بحران کو حل کرنے اور امن کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری رکھیں گے، جس پر یوکرینی صدر نے بحران کے حل کے لیے سعودی عرب کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔